نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. مستقبل کا مجدد امام مہدی علیہ الرضوان. یہ بات اب کسی سے ڈکی چھپی نہیں کہ دور حاضر میں وقوع پذیر حالات دنیا کی مسلسل بدلتی صورتحال انسان سے اس بات کے غور و فکر کا مطالبہ کرتی ہے کہ کیا ان جیسے حالات کے بارے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خبر دی ہے؟ کیونکہ فتنوں سے نکلنے کا آسان راستہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف توجہ کرنا ہے. تاہم قرآن و سنت میں غور فکر کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ ہم صرف عمومی احکام سے متعلق احادیث کی طرف رجوع کریں، بلکہ نت نئے حالات اور وقتی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے روایت کا جائزہ لینا مقصود ہے، جس کو علماء کرام فقہ المتحولات اور متغیرات کہتے ہیں. نظروں سے اوجل علم، یہ علم صدیوں سے زندہ درگور کیا جانے والا علم شمار ہوتا ہے. صرف دور حاضر میں ہی نہیں بلکہ دور صحابہ میں اس علم سے متعلق جو صورتحال تھی اس کا اندازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے دو طرح کا علم حاصل ہے، ایک کو میں نے پلایا ہے، اگر دوسرے کو پلاؤ تو میری رگی جان کٹتی ہے. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دو قسم علوم ہیں. پہلی تو فقہی علم ہے جس میں احکام و عقائد کا تذکرہ ہے، اور دوسرے علم سے مراد آئندہ پیش آنے والے حالات کے بارے میں پیشنگوئیوں کا علم ہے، اور زمین پر حکومت کرنے والے افراد اور شخصیات کا علم ہے جس میں غور فکر کر کے دعوت دینے والے کو قید و بند، جلاوطنی اور قتل کا خوف لگا رہتا تھا. اس وجہ سے یہ پرانے زمانے سے ایک بے آسرا علم ہے. نظروں سے اس علم کے اوجل ہونے کی ایک وجہ علمی حلق و عالمی کفر یا تنظیموں کا تسلط ہے، جس کے باعث اس علم کی جگہ کھوٹ زدہ حقائق رائج ہو گئے. خصوصاً ہمارے دور میں جب کہ علماناتی تنظیموں کا ہر طرف غلبہ ہو گیا تو فتنوں سے متعلق احادیث میں بیان کردہ ترتیب و ہدایت جو در حقیقت امت مسلمہ کے لیے تھی، انہوں نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے دجالی اہداف کو بروئے کار لانا شروع کر دیا. لہٰذا بدلتے حالات تقاضوں کے پیش نظر ہمیں اس علم کے پڑھنے پڑھانے اور اس کی اثر نو تحقیق و تدوین کی ضرورت ہے، بلکہ ہم آج ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے نظام جبر و استبداد سے خلافت راشدہ کی طرف منتقلی کے اس دورانیے میں اس کی زیادہ ضرورت مند ہے. دین کی بنیاد حدیث جبریل اور علامات قیامت کی عصر حاضر میں اہمیت. حدیث جبریل میں ایمان، اسلام، احسان، قیامت اور علامات قیامت کا تذکرہ ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دیگر دینی امور کی طرح علامات قیامت کا بیان بھی دین اسلام کا ایک اہم اور بنیادی حصہ ہے. اس لیے علامات قیامت کو پڑھنے پڑھانے اور ان حادثی فتن کو موجودہ حالات پر منطبق کرنے کی ضرورت گزشتہ ادوار کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، تاکہ امت مشکلات کے